السلام علیکم پیارے بچوں، میں حامد سر گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول کلام آباد سے، سبجیکٹ اردو، ٹاپک تعلیم سے بے توجہی کا نتیجہ، جو نظم ہے آپ اور مولانا الطاف حسین حالی نے اس کو لکھا ہے کلاس 9 کے لیے۔ تو پہلے بچوں، جو پہلا یعنی آج ہمیں بند نمبر 4 کی تشریح لکھنی ہے۔ تو اس طرح ہے، پہلا جو اس کا جو چوتھا بند ہے، اگر ایک پہنیے کو ٹوپی بنائیں تو کپڑا وہ ایک اور دنیا سے لائے، جو سینے کو وہ ایک سوئی منگائیں تو مشرق سے مغرب میں لینے کو جائے، ہر ایک شے میں غیروں کے محتاج ہے وہ۔ تو پہلے بچوں، یہاں الطاف حسین حالی کہنا چاہتے ہیں کہ تعلیم سے بے توجہی برتنے کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ملک ہر لحاظ سے زوال پذیر ہو جاتا ہے، یعنی ہر کسی سائڈ سے، مورلی، ایجوکیشنلی، ہر کسی لحاظ سے، چاہے وہ تعلیم، اگر ہم تعلیم کی بات کریں گے اس لحاظ سے بھی جو ملک ہوتا ہے وہ زوال پذیر ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح لوگوں میں کوئی صلاحیت باقی نہیں رہتی ہے، یعنی جو قوم تعلیم سے دوری اختیار کرتی ہے وہ غلام ہو جاتی ہے، اور لوگوں میں بھی وہ صلاحیت باقی نہیں رہتی ہے کہ وہ کچھ زیادہ سوچے، وہ کچھ زیادہ کرے۔ ٹوپی بنانے تک کے لیے کپڑا باہر سے لانا پڑتا ہے، یعنی مولانا الطاف حسین حالی کہتے ہیں کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز، یعنی اگر ہم سوئی کی بات کریں گے، کپڑوں کی بات کریں گے، تو وہ بھی باہر سے لانا پڑتا ہے۔ سلائی کے سامان کے لیے بھی دوسرے ممالک کا رخ کرنا پڑتا ہے، یعنی سلائی کی مشین جو ہوتی ہے جس سے ہم کپڑے بناتے ہیں، تو وہ تک بھی ہمیں دوسرے ممالک سے لینی پڑتی ہے۔ غرض یہ کہ لوگ ہر معاملے میں دوسروں کے محتاج رہتے ہیں، یعنی یہ جو لوگ ہوتے ہیں جو تعلیم سے دوری اختیار کرتے ہیں، تعلیم حاصل نہیں کرتے ہیں، وہ قوم، وہ ملک، وہ ضلع، وہ جگہ جو ہے وہ زوال پذیر ہو جاتی ہے۔ اور جب انسان تعلیم سے دوری اختیار کرتا ہے، جب وہ زوال کا شکار ہو جاتا ہے، تو اس سے پھر صحیح اور غلط میں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، تمیز ہی نہیں کر سکتا ہے، وہ غلام ہو جاتے ہیں۔ دوسرے ممالک یعنی چھوٹی سے چھوٹی چیزوں کے لیے بھی انہیں جو رخ ہوتا ہے وہ دوسروں ممالک تک کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ان میں وہ صلاحیت باقی نہیں رہتی کہ وہ خود کچھ بنائیں، کہ وہ خود کچھ کرے، بلکہ وہ دوسروں پر انحصار کرتے ہیں، بلکہ وہ دوسروں کے ہر ایک چھوٹی سے چھوٹی سلائی کی مشین یا سوئی ہو، وہ بھی انہیں باہر سے منگانا پڑتا ہے۔ غرض یہ کہ ہر معاملے میں لوگ جو ہوتے ہیں وہ محتاج رہتے ہیں، ہر کسی لحاظ سے وہ محتاج ہو جاتے ہیں، ہینڈی کیپڈ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان میں نہ وہ سوچنے کی صلاحیت رہتی ہے، نہ تعلیم حاصل کرنے کی، اور نہ وہ کسی بھی چیز ان میں وہ سوچ جو ہوتی ہے، وہ بڑی سوچ جس کو ہم کہتے ہیں، وہ نہیں رہتی ہے، جس کی وجہ سے وہ پھر دوسروں پر ڈپینڈ ہو جاتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اس بند میں الطاف حسین حالی جو ہر ایک پہننے کو ٹوپی بنائے تو کپڑا وہ ایک اور دنیا سے لائے، جو سینے کو وہ ایک سوئی منگائے تو مشرق سے مغرب میں لینے کو جائے، یعنی دور دور تک انہیں ایک چھوٹی چیز کے لیے جانا پڑتا ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ بند نمبر 4 تھا، تو اب ہمیں بند نمبر 5 کی تشریح لکھنی ہے۔ جو مغرب سے آئے نہ مال تجارت، جو مغرب سے آئے نہ مال تجارت، تو مر جائیں بھوکے وہاں اہل حرفت۔ ہو تجارت پر بند راہی معیشت، دکانوں میں ڈھونڈے نہ پائے بذات۔ پرائے سہارے ہے بے وفار وہاں سب، طفیلی ہے سیٹھ اور تجارت وہاں سب۔ تو پیارے بچوں، یہ جو بند نمبر 5 ہے، اس میں الطاف حسین حالی کہتے ہیں کہ اگر مغربی ممالک سے تجارت کا مال
مشرقی ممالک خاص طور پر تعلیمی لحاظ سے پچھڑے ہوئے ممالک کو فراہم نہیں ہوا کرتا، وہاں کی صنعت و حرفت سے وابستہ لوگ بھوکے مر جاتے، تاجروں کے لیے تجارت کے راستے بند ہو جاتے اور دکانیں جو ہے وہ خالی ہو جاتے، کیونکہ وہاں کا کاروبار دوسروں کے بل بوتے پر چلتا ہے۔ یعنی جو یہ ممالک ہوتے ہیں جو تعلیم سے دوری اختیار کرتے ہیں، وہاں کی تجارت، وہاں کی صنعت و حرفت، وہاں کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ سب ڈپینڈ ہوتے ہیں دوسرے ملکوں پہ۔ اگر وہ انہیں یہ چیزیں بند کریں تو وہ ان کا جینا محال ہو جائے گا، کیونکہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ دوسروں پر ڈپینڈ ہوتے ہیں، یہ دوسروں پر انحصار کرتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں بہت مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اگر انہیں یہ چیزیں بند ہو جاتی تو بہت انہیں زندگی جو ہے وہ بہت دشوار ہو جاتی، اور اس کے لیے وہاں کے تاجر دوسروں کے رحم و کرم کے سہارے جی رہے ہیں۔ یعنی جو تجارت پیشہ لوگ ہوتے ہیں وہ دوسروں کے سہارے پہ چلتے ہیں، جو یہ تجارت پیشہ لوگ ہوتے ہیں وہ دوسروں کے سہارے پر چلتے رہتے ہیں، کیونکہ انہیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ اگر یہ بند کریں، اگر یہ چیزیں بند ہو جائیں تو ہمیں بہت مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو پیارے بچوں، اسی طرح بند نمبر 6 جو ہے یہ ہے ترک تعلیم کی سب سزائیں وہ کاش اب بھی غفلت سے باز اپنے آئیں، مبادا رہے عافیت پھر نہ پائیں کہ ہے بے پناہ آنے والی بلائیں۔ ہوا بڑھتی جاتی سر رہ گزر کے، چراغوں کے کو فانوس بن اب خطر ہے۔ پیارے بچوں، اس میں جو بند نمبر 6 ہے اس میں جو الطاف حسین حالی کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو آگے بیان ہو چکا ترک تعلیم کی سزا ہے، کاش کہ میرے ملک کے لوگ اب بھی غفلت سے باز آ جاتے اس سے پہلے کہ وقت ان کے ہاتھوں سے نکل جائے، کیونکہ اگر ان کی یہی حالت رہی تو آنے والے وقت میں بہت ساری مشکلات آنے والی ہیں۔ ہوائیں بہت تیز چل رہی ہیں اور ملک کے وجود کی شمع کو بجھنے سے بچانے کے لیے تعلیم کے فانوس کی اشد ضرورت ہے۔ تو الطاف حسین حالی چونکہ اپنی قوم کی درد ہے اس کو، یہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ جو آگے بیان ہو چکا ہے ترک تعلیم کی سزا ہے، اگر کہ ہم نے تعلیم کو چھوڑا ہے اسی لیے یہاں تک پہنچ گئے ہیں، کاش کہ میرے ملک کے لوگ اب بھی غفلت سے باز آ جاتے، ابھی بھی موقع ہے، اگر لوگ باز آ جائیں ابھی بھی موقع ہے، اس سے پہلے کہ وقت ان کے ہاتھوں سے نکل جائے، کیونکہ وقت بہت تیزی سے چل رہا ہے، اس لیے ان کو چاہیے کہ وہ باز آ جائے، کیونکہ اگر ان کی یہی حالت رہی تو آنے والے وقت میں بہت ساری مشکلات آنے والی ہیں، کیونکہ اگر یہ اب بھی جاگ نہیں گئے، اگر یہ اب بھی سوئے رہے تو ان کو زندگی میں بہت ساری مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہوائیں بہت تیز چل رہی ہے اور ملک کے وجود کی شمع کو بجھنے سے بچانے کے لیے تعلیم کے فانوس کی اشد ضرورت ہے۔ یہ جو وقت ہے، یہ جو ہوائیں ہیں، یہ بہت تیز چل رہی ہے اور اس کو اگر کوئی روک سکتا ہے تو وہ ہے تعلیم، اور ہمیں چاہیے کہ ہمیں تعلیم حاصل کرنی چاہیے ہر کسی حالت میں، چاہے وہ کوئی بھی سٹیج ہو، کوئی بھی صورتحال ہو، ہمیں تعلیم سے دور نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ تعلیم ہی وہ دولت ہے جو ہمیں صحیح اور غلط کی پہچان کرا سکتی ہے۔ ایک انسان تب ترقی کر سکتا ہے جب وہ تعلیم حاصل کرے، جب اس میں وہ شمتا ہو، جب اس میں پہلے تعلیم ہو، تب وہ اپنی جو قوت ہے وہ صحیح دشا میں اس کو لے جا سکتا ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ کچھ بند تھے آج تعلیم سے بے توجہی کا جو نتیجہ ہے، جو ہم نے یہ نظم پڑھی ہے اسی کے کچھ بند ہیں، ان کی ہم نے آج تشریح کی ہے۔ تو پیارے بچوں، ان کو آپ اچھی طرح اپنے کاپی پہ لکھو گے، اچھی طرح اپنی کاپی پہ قلم بند کرو گے اور اس کے بعد سمجھنے کی کوشش بھی کرو گے۔ تو آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔